تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ ایران میں داخل ہوئے، روم میں داخل ہوئے، خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص، یہ 4 لشکر شام میں روم کی سلطنت میں داخل ہوئے، 2 لشکر خالد بن ولید، عیاض بن غنم، یہ عراق میں ایران میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے خالد بن ولید کو بلا کر شام بھیج دیا، یرموک کی لڑائی سر پر تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور سعد بن ابی وقاص کو ایران میں صحابہ کے لشکر کا امیر بنا دیا، اور یہ وہاں یرموک یہاں قادسیہ، ایک حدیث سے یاد آ گئی، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، ایک وقت آئے گا قومیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا تقسیم ہوتا ہے، اے ذرا بوٹی لے لو، اے روٹی لے لو، اے شورا لے لو، ایسے تقسیم کریں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ او من قلۃ نحن یومئذ، ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، 57 ملک، ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، طوفانی پانی، ابھی آیا تھا نا سیلاب، یہاں راوی میں بھی، اوپر جھاگ چل رہی ہے اور تن کے لکڑیاں چل رہی ہیں، کہ تم ایسے ہوگے، پانی کے بہاؤ کے سامنے تم بلبلوں کی طرح ہوں گے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کا روب تمہارے دلوں سے نکال دے گا، وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے کہا دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور خالد بن ولید نے روم کے سردار کو للکار کر کہا تھا میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں زندگی سے پیار ہے، جنہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں شراب سے پیار ہے۔ ان میں وہ طلحہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ ہم ہیں بھی زیادہ، پھر بھی ہم مر رہے ہیں، شکست ہو رہی، اور وہ تھوڑے سے ہیں اور ہمیں دبا رہے ہیں۔ تو اس کے سردار نے کہا کہ بات یہ ہے، یہ جو سامنے ہے نا، ان میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے پہلے میں قتل ہو جاواں، میرا ساتھی بعد وچ قتل ہوئے، تو ساڈے چو ہر کوئی آندا پہلے ایندا بیڑا بڈھے پیچھے میں جاواں۔ وہ ہر ایک مرنے کے لیے دوسرے سے پہلے تیار ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو مروانے کے لیے تیار ہے، تو میں نے شکست کیسے دے سکتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں؟ تو قادسیہ کا میدان سجا، صحابہ کی تعداد ٹوٹل 30,000 اور ایرانیوں کا لشکر 1,20,000، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران کے بادشاہ کے پاس وفد بھیجا، حضرت نعمان بن مقرن، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا۔ تو یزدگرد نے پوچھا تم ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تمہیں بھوک نے ستایا ہے تو سب کو میں پیسے بھی دیتا ہوں، کپڑے بھی دیتا ہوں، تمہاری خوراک کا بھی انتظام کرتا ہوں، اور تم واپس جاؤ، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ تو حضرت نعمان بن مقرن نے کہا کہ اے امیر یہ بات نہیں ہے، ہم اب وہ عرب نہیں ہیں، ہم ویسے تھے جیسے تم کہہ رہے ہو، روٹی کو محتاج تھے، پانی کو محتاج تھے، اللہ نے ایک نبی بھیجا، اس نے ہمیں ایمان کا راستہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دنیا کی قوموں کو جا کر کہیں کہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو صلح کرو اور ہمیں ہمارے ماتحت ہو کے رہو، اور اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو یزدگرد کہنے لگا تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو تلوار فیصلہ کرے گی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے بادشاہ یہ عرب کے سردار لوگ تیرے سامنے کھڑے ہیں، کوئی کمی کمین کوئی نہیں کھڑے ہوئے، ہم اب وہ عرب نہیں ہیں،
ہمارے پیچھے اللہ ہے، ہمارے پیچھے اللہ کا رسول ہے، ہمارے تمہارے درمیان یا کلمہ پڑھو، تم بھائی بھائی ہو جائیں گے اور پھر کبھی تمہارے شہروں میں واپس نہیں آئیں گے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہو تو ہمارے تابع ہو کے زندگی گزارو تاکہ تمہارا ظلم و ستم ختم ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو وہ کہنے لگا یزدگرد اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز نہ ہوتا تو میں تم تینوں کے سر اڑا دیتا، نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری اوقات کیا ہے، میں رستم کو بھیج رہا ہوں تمہیں زمین میں دفن کر دے گا۔ پھر کہنے لگا مٹی لاؤ، مٹی کا ٹوکرا آیا، کہنے لگے تم میں سردار کون ہے؟ تو عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ عنہ کہا میں ان کا سردار ہوں، کہا ٹوکرا دے سر تے رکھو، انہوں نے کہا تھوڑی بس اے اوقات ہے، اے مٹی لے جاؤ، باقی ایران تو کچھ نہیں دے گا، اصل ایران سارا فارسی تھا نا۔ تو جب وہ باہر نکلے تو عاصم بن عمر کہنے لگے مبارک ہو، ایران کے بادشاہ نے ایران کی چابی ہمیں دے دی، ایران کی سرزمین ہمیں دے دی، اور کہا بھاگو جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ جو رستم تھا سپہ سالار، وہ نجومی بھی تھا، جب وہ دربار میں آیا تو یزدگرد نے بتایا کہ میں نے آج ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، کہنے لگا مٹی دے دی، کہاں میں انہوں نے سبق دیتا ہے، انہوں نے سر تے مٹی رکھائی ہے، مزدوراں طرح تگاری چبائی ہے۔ وہ کہنے لگا تو نے مٹی نہیں دی، تو نے ایران دے دیا۔ اس نے پیچھے 10 فوجی بھگایا، بھاگو اور پکڑو ان کو اور ان سے مٹی واپس لو، لیکن انہوں نے بھی اس سے فال لے لی تھی کہ یہ اللہ نے ایران کی زمین ہمیں دے دی۔ انہوں نے اپنے عربی گھوڑوں کو، ایرانی گھوڑے کہاں پہنچ سکتے تھے، انہیں سر پٹ دوڑائے اور جا کر وہاں قادسیہ پہنچ گئے، ساتھ کے سامنے وہ ٹوکرا رکھا، لو جی امیر صاحب ایران نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی۔ تو رستم کو بھیجا یزدگرد نے 1,20,000 کا لشکر دیکھ کر، اور وہ چونکہ نجومی تھا تو اس کو نظر آ رہا تھا کہ فتح کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے خواب دیکھا، البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور ایرانی فوجوں سے سارے ہتھیار چھین کر ایک کپڑے میں بند کر کے حضرت عمر کو پکڑا دیتا ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا لے بھائی ایران دا بیڑا بڑھ گیا ہوں۔ تو اس نے بات کو لمبا کیا، حضرت سعد کو پیغام بھیجا کوئی آدمی بھیجو ہم اس سے بات کریں، مکالمہ کریں۔ تو آپ نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو اس نے اپنا دربار سجایا اور زرق برق سونا چاندی اور بہت بڑا تاج سونے چاندی سے بنا ہوا اس کا تخت۔ تو حضرت ربیع جو تھے وہ ایک عربی گھوڑے کمزور ہوتے تھے، کمزور سے مراد یہ نہیں یعنی دبلے ہوتے تھے، چونکہ کھانا پینا وافر نہیں ہوتا تھا، لیکن طاقت میں صحرائی گھوڑے جیسے ایک شہری اور ایک پہاڑی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہاڑی بچے بھی چڑھ جاندے، ساڑھے بیلیاں کو اتوں تھی پوڑیاں نہیں چڑھیاں جاندیاں۔ تو وہ جب پہنچے نا وہاں تو ایرانی ہنسنے لگے کہ ایس گھوڑے تے آئیں سڑنا لڑن واسطے، آگے ان کی تلوار بھی چھوٹی سی، ڈھال بھی چھوٹی سی۔ تو وہ کہنے لگے، پہنچے نا جب خیمے کے سامنے تو انہوں نے کہا یہ گھوڑے سے اتر جاؤ اور ہتھیار ڈال دو۔ کہا میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے بلایا ہے، اسی طرح اندر جاؤں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے رستم سے کہا، رستم نے کہا آنے دو۔ تو وہ اندر گئے گھوڑے سمیت اور ہاتھ میں نیزہ پکڑ لیا اور بڑے موٹے موٹے قالین وچ زور دی نیزہ ماریں اور اتنا بڑا سوراخ کر دیں، پھر نیزہ ماریں اور سوراخ کر دیں۔ اور رستم غور سے دیکھ رہا تھا۔ آگے گئے اور وہاں جو بڑے بڑے گدے پڑے تھے نا، ایک گدے کی رسی نکال کے نا اس سے اپنے گھوڑے کی لگام باندھ دی۔ رستم ویکھی جاندہ ہے کی بلا ہے، لکھاں فوجی بیٹھے ہیں، ادھر تے اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا، اور آرام سے جا کر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو اس کے سپاہیوں نے پکڑ کر ان کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا۔ تو کہنے لگے اچھا میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، پر تم نے تو انسانوں کو بھی خدا بنایا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ زمین پہ بیٹھ گئے تو رستم سے بات چیت شروع ہوئی۔ کہنے لگے کیوں آئے ہو، بھوک سے تنگ ہو کر؟ کہ نہیں، ان اللہ ابتعثنا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ لوگوں کو انسانوں کی خدائی سے نکال کر اللہ کی خدائی کے سامنے جھکا دیں۔ من جور الادیان الى عدل الاسلام، ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل میں داخل کر دیں۔ من ضیق الدنیا الى سعتها، اور
دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی فراخیوں پر لے آئیں، اس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہے مدد کا۔ تو رستم کہنے لگا کیا مدد؟ کہا جو ہم میں زندہ رہے گا وہ تمہارے ملک کا مالک بنے گا، اور جو قتل ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو سارا دربار دیکھ کے ہنسے جا رہا ہے، اور رستم چونکہ نجومی بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا، وہ اس کے ایکشن دیکھ رہا ہے، گفتگو کا انداز دیکھ رہا ہے، کوئی متاثر کوئی نہیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ تو رستم کہنے لگا ہمیں کچھ مہلت دو، ہم پیچھے مشورہ کریں۔ ربی کہنے لگے ہمارے نبی نے ہمیں 3 دن سے زیادہ مہلت کی اجازت نہیں دی، 3 دن کی مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو، یا لڑائی یا صلح۔ اور یہ کہہ کر جب وہ گئے تو رستم نے اپنے سرداروں سے کہا وہ ویکھیا جے انہوں جڑائے آیا ہے؟ کہنے لگے ہاں، گندے سے کپڑے، چھوٹی سی تلوار، کھوتے جیا ہوتا گھوڑا، لے بلا کوئی بندہ ہی؟ پاگلو، میں اس کے گھوڑے تلوار کی بات نہیں کر رہا، اس کا بول دیکھو کتنا طاقتور تھا، اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھو، تم سے ذرا متاثر نہیں ہوا ہے۔ یہ تو ایک ہے، پیچھے 30,000 ہیں، کیسے لڑو گے ان سے؟ صلح کر لیں ان کے ساتھ۔ کہیں ہم فاتح دنیا، ہم صلح کریں تو ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تو اگلے دن رستم نے کہا دوبارہ آدمی بھیجو، تو اس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ گئے، تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ کہا تمہاری کیا دعوت ہے؟ کہ ہماری دعوت ہے کہ اللہ ایک ہے، اس ایک کی بندگی کرو۔ رستم کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ یہ پتھروں کی پوجا چھوڑ دو، کہ یہ بت ہیں، کوئی نفع نقصان نہیں دیتے۔ کہنے لگا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اور کوئی؟ اور کہا کہ یہ جو آگ کی پوجا ہے، یہ آگ بھی تمہارے ہاتھوں سے جلتی ہے، بجھتی ہے، ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ۔ رستم کہنے لگا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی اور؟ کہا پھر اللہ کی بندگی کرو اور انسانوں میں عدل اور انصاف کرو، کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی اور؟ کہ بس یہ ہماری دعوت ہے، قبول کر لو تو ہم تم بھائی ہیں۔ اس نے کہا اگر ہم قبول کر لیں تو پھر ہم کبھی لوٹ کے تمہارے ملک نہیں آئیں گے، سوائے تجارت کے اور سوائے تمہیں دین سکھانے کے، ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، تم کلمہ پڑھ لو، ہم تم بھائی بھائی ہیں۔ تو رستم نے کہا ٹھیک ہے، واپس گئے۔ پھر انہیں بلایا اپنے سرداروں کو، بلاوائیں نے نہ لڑو، یا انہوں نے کلمہ پڑھ لو یا صلح کر لو، کہ ہم نے دنیا فتح کی، روم کو ناکوں چنے چبوا دیے، ہم ان بدوؤں سے ڈر جائیں؟ تمہارا اپنا دماغ خراب ہے، ہم کل ان کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ ہائے ہائے، حضرت سعد بن ابی وقاص ان دنوں بیمار تھے، ان کو شٹیکا کا درد تھا، وہ لڑ نہیں سکتے تھے، تو ایک قلعے کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے لشکر کا امیر بنایا، اور رائٹ سائڈ کی جو لگام ہے وہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو البجلی، اور لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے قیس بن مکشوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ان 3 حصوں میں لشکر تقسیم کیا، اور وہ ہاتھی لے کر آئے۔ صحابہ کے گھوڑے ہاتھی دیکھے ہوئے نہیں تھے، تو گھوڑے بدکنے لگے، اور اس دن لڑائی جو ہے نا وہ پانسا ایرانیوں کا بھاری رہا۔ تو اگلے دن حضرت قعقاع بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے اونٹوں کو کالی چادریں پہنا دی، اونٹوں پر ایسے کھڑے کر کے نا بانس، ان کو کالی چادریں پہنا دی۔ اب اونٹ کا قد تو ہاتھی سے بڑا ہوتا ہے، ویسے چھوٹا ہوتا ہے، اور ان اونٹوں کو آگے جو ہانکا تو ہاتھیوں نے جب دیکھا کالی بلاموں کوئی آ رہی ہیں، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو قعقاع بن عمر نے فرمایا ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر مارو۔ تو صحابہ عرب جیسا تیر انداز کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے تاک کے ان کی آنکھوں میں تیر مارے۔ جب ان کی آنکھوں میں تیر لگے انہوں نے پلٹ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اس دن پانسا پلٹ کے مسلمانوں کے حق میں چلا گیا۔ یہ دوسرا دن تھا، جنگ کا تیسرا دن آیا۔ 30,000 اور 1,20,000 ہے کوئی جوڑ؟ تو اس دن ایرانیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، پر شراب کی عادت نہیں چھوٹی ان سے۔ کئی دفعہ ان کو حد لگی، کوڑے لگے، پھر پینا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو لکھا کہ میں ابو محجن کا کیا کروں؟ کہا اس کو قید میں رکھو، جب تک توبہ نہ کرے اس کو چھوڑو نہیں۔ تو انہوں نے ان کو
وہی اسی قلعے کے نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ ایرانی کا پلہ بھاری ہونے لگا تو ابو محجن تڑپ رہے کمرے میں کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ تو حضرت سعد کی بیگم سلمہ ان کا گزر ہوا، کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں کھول دے اور مجھے گھوڑا اور تلوار دے دے، اگر میں شہید ہو گیا تو تھوڑی جان چھوٹ گئی، اور اگر میں بچ گیا تو میں واپس آ کے خود ہی بیڑیاں پہن لوں گا۔ تو وہ کہنے لگی اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھ پر ناراض ہوں گے، اور آگے چل پڑی۔ تو انہوں نے شعر پڑھا، کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا اترک مشدودا علی وثاقیا، میرے درد کے لیے یہی کافی ہے کہ سامنے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بند پڑا ہوا ہوں۔ اذا قمت عنان الحدید غلقت علی مصاری قد تسم المنادیا، جب میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے لوہے کی بیڑیاں مجھے زمین پہ پھینک دیتی ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہے کمرے کی جو میری پکار کو باہر جانے ہی نہیں دیتی۔ جب یہ شعر حضرت سلمہ نے سنے تو ان کو رحم آ گیا، وہ واپس آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا، اس کی بیڑیاں کھولی اور حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، اپنے خامند کا تلوار دے دی۔ انہوں نے کپڑے سے نا اپنا منہ چھپا لیا، اور مسلمان یوں ہو رہے تھے اور ایرانی یہاں آ گئے تھے، اور یہ شخص اللہ سے کیا لو تھی، دیکھو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ شراب کے عادی ہیں اور نکلے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، اور ایک طرف سے جو اس اللہ کے بندے نے حملہ کیا ہے کلی ذات، اس نے ایرانیوں کی صف میں کھلبلی مچ گئی اور سارے ایرانی پریشان ہے کہ بلا آ گئی، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے وہ چمک رہے تھے، ادھر 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 ادھر۔ اور صحابہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا تو کہہ رہے اے بندہ تھا لگتا نہیں کوئی فرشتہ اللہ نے انسانی شکل میں اتار دیا ہے۔ کبھی رائٹ پہ حملہ کرتے، پھر لیفٹ پہ حملہ کرتے، پھر وہاں سے رائٹ پر آتے، پھر وہاں سے لیفٹ پر جاتے۔ ایک جب اللہ ساتھ ہو نا تو وہ ایک نہیں ہوتا، وہ دعا اللہ ہوندا ہے۔ کلا ابو محجن ہوندا تھا کسے ایرانیوں دا سر لا دیونا ہے، پچھو اللہ کھلوتا ہوا کنڈ تے۔ تو وہ اس قدر کھلبلی مچی کہ ایرانی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ایک بندے نے ایران کے لشکر کے زور کو توڑ دیا، اور جو ہی ان کا زور ٹوٹا اور وہ پیچھے ہٹے تو انہوں نے اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اے کون ہے بندہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا ہے، غور کر کے کہنے لگے اے گھوڑا تو میرا لگتا ہے پر وہ تو استبلج کھلوتا ہے، اور حملے دا انداز ابو محجن دا ہے، وہ جیلج پہ ہے، تو یہ کون ہے؟ تو پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ الجولت جولت فرس، گھوڑے کی جو چھلانگ ہے وہ میرے گھوڑے جیسی ہے، وہ سولت سولت ابی محجن، اور حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، وہ قید میں ہے، گھوڑا میرا استبل میں ہے۔ یہ کیا بلا ہے جس نے پورے ایران کے لشکر 1,20,000 نو ایک بندہ گھما دے وے، اے اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی توپ تو نہیں تھی، کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا، پیچھے اللہ تھا۔ اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں، پیچھے اللہ ہے۔ تو جب وہ ایرانی لشکر پیچھے ہٹا تو یہ واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے جو امیر لشکر خالد بن عرفہ، قیس بن مکشو اور جریر بن عبداللہ اور بڑے نعمان بن مقرن، یہ بڑے بڑے جو تھے، مغیرہ بن شعبہ، یہ سارے اکٹھے ہوئے، کہنے لگے یار پتہ نہیں وہ کون تھا جو آیا، چہرہ تو نظر آیا نہیں لیکن اس نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، سارے پھر یہی کہنے لگے لگتا اللہ نے کسی کے ذریعے ہماری مدد کی، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو پھر حضرت سلمہ خیمے میں داخل ہوئیں اور حضرت سعد سے پوچھنے لگی آج جنگ کا کیا حال رہا؟ تو کہنے لگے آج تو اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے ہماری مدد کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ویسے ایک بات کہوں سلمہ، اگر میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے، اور ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، لیکن پتہ نہیں کون تھا۔ تو حضرت سلمہ کہنے لگی حاضر، اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک بات کہوں؟ کہنے ہاں ہاں کہو۔ کہا وہ گھوڑا آپ کا تھا اور وہ ابو محجن تھا۔
کبھی ہم بھی تم میں بچا تھے. کہنے لگا وہ کیسے؟ کہ میں گزری تو اس نے مجھے کہا مجھے چھوڑ دو. میں نے چھوڑا نہیں، اس نے شعر پڑھے، میرا دل نرم ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا. یہ سارا کمال ابو محجن کا ہے. فرمایا ابھی بلاؤ ابھی بلاؤ. ابو محجن کو بیڑیاں کھول کے بلایا گیا. آپ نے گلے لگایا، ماتھا چومک. ابو محجن آج کے بعد جو مرضی کر، تو آزاد ہے، تجھے کوئی سزا نہیں ہے. کہا پھر میری بھی آج کے بعد شراب سے پکی توبہ ہے. پہلے میں اس لیے شروع کر دیتا تھا کہ لوگ کہیں گے کوڑوں کے ڈر سے اس نے شراب چھوڑی، تو میں پھر شروع کر دیتا تھا. اب آپ نے مجھے معاف کیا تو میری بھی توبہ ہے. 4 دن یہ جنگ چلی تو میرے رب کا غیبی نظام چلا. چوتھی رات جب لشکر الگ ہونے لگا تو قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھ کے دوبارہ حملہ کر دیا ایرانیوں پر. اندھیری رات میں پیچھے صحابہ نے بھی کر دیا، ایرانی بھی آگے. ساری رات لڑائی ہوتی رہی. دن کو چلی، شام کو رک جاتی تھی. قعقاع بن عمر کی تکبیر پر صحابہ کو جوش آیا، انہوں نے دوبارہ حملہ کر دی. بھوکے پیاسے سارے دن، اے نہیں کہ کوئی ٹھوٹ ٹھا ٹھا کر دے پہ. 20-20 کلو کی تلواریں ہیں، ایک ایک من کی تلواریں ہیں، اور اوپر لوہے کے لباس ہیں. جسے سارا دن لڑے، شام کو واپس ہونے لگے، پھر ایمان نے اٹھایا اور ٹکرا گئے. صبح تک جنگ جاری رہی. پھر صبح کے وقت ایک خوفناک آندھی چلی صحابہ کی طرف سے ایرانی لشکر پر. صحابہ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو کبھی اللہ کے جاری تو لگاؤ، پھر دیکھو کیسے آتا ہے. ہوا چلی، آندھی، اور وہ آندھی صحابہ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اور ایرانیوں کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، اور مٹی اور گرد و غبار. اور رستم کا جو تخت تھا نا، وہ اس کا خیمہ بھی اڑ گیا اور تخت بھی الٹ گیا. تو رستم نے اس کی فال لی کہ کم خراب ہو گیا. اس نے دوڑ لگائی اور دریا کی طرف بھاگا. فرات، دریا فرات کے کنارے جنگ تھی. تو ایک صحابی ہیں ہلال ابن علقمہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان. انہوں نے دیکھا کہ کوئی بڑے لشپش والا کوئی آدمی بھاگا جا رہا ہے. انہوں کا کوئی اہم آدمی لگتا ہے. ان کو نہیں پتا یہ رستم ہے. انہوں نے پیچھے دوڑ لاتی. رستم نے پیچھے دیکھا تو انہیں تیر مارا. وہ چونکہ وہ بھاگ رہا تھا، تیر یہاں کہیں لگنے کے پیر پہ لگا. پیر پہ لگا تو انہوں نے آگے چھلانگ لگائی اور جا کر اس کا گربان پکڑا، ٹک، تلوار. او سر ادھر گیا، وہ ادھر گیا. جب اس نے سر اٹھایا تو یہ تو رستم ہے. کہا میں نے رستم کو مار دیا. یہ کہنا تھا تو ایرانیاں دی بھگدڑ شروع ہو گئی. کوئی دریا میں ڈوب کے مرے، کوئی بھاگ کے مرے، کوئی ادھر گئے، کوئی ادھر گئے. اسی طرح این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہاری مدد کروں تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. آگے مدائن پھر کبھی وہ سناؤں گا، چھوٹا سا سنا دیتا ہوں. دریا میں دجلہ میں خوفناک طوفان تھا اور عرب کے گھوڑے پانی کے عادی نہیں ہیں. حضرت سعد نے فرمایا میں نے دریا پار کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، لہذا سب تیاری کرو. کیا؟ سب کہو نستعین باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تیاری ہو رہی ہے. اور پہل کون کرے گا؟ تو عاصم بن عمر تمیمی، وہ جو لے کر آئے تھے ٹوکرا، انہوں نے کہا میں تیار ہوں. کہ ان کے ساتھ 600 آدمی تیار ہو جاؤ. 600 ساتھ کھڑے ہو گئے. جب دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت عاصم بن عمر نے کہا 60 آدمی پہل کرو، 60 آدمی پہلے اندر جاؤ. کون تیار ہے؟ تو حجر بن عدی رضی اللہ عنہ پہلے کھڑے کہ میں تیار ہوں. ان کے ساتھ 60 اور ہو گئے. تو حجر بن عدی آگے اور 60 پیچھے. جب دریا کے کنارے پہنچے تو گھوڑے ڈرنے لگے، کیونکہ دریا میں شور تھا اور طوفان تھا جیسے سیلاب آتا ہے. تو گھوڑے ڈرنے لگے. تو جو گھوڑ سوار تھے وہ بھی ذرا گھبرانے لگے. تو ذرا سنیں جب ایسا گل سناؤن واسطے تو تھوڑا جا سنا دیتا ہے، باقی تفصیل کدی بعد سناواں گا. تو حجر بن عدی کہنے لگے اوئے اتخافون من هذه النطفہ، اوے نطفے تو ڈر گئے ہو. نطفے تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ دریائے دجلہ. ساڈا راوی جڑا ہے یہ اماندہ نہیں، جس لئے سیلاب آ جاوے. دجلہ تو بلا دریا ہے. اوے نطفے سے ڈر گئے ہو، نطفے سے. اتخافون من هذه النطفہ، اس نطفے تو ڈر گئے ہو. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. قرآن کی آیت پڑھی، کوئی مر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور کہا اللہ اکبر، اور گھوڑے کو ڈال دیا. نطفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نطفہ. تو حجر بن عدی نے
तूफानी दरिया में छलांग लगा दी, पीछे 60, पीछे 600, पीछे 30,000। और अल्लाह पे कुर्बान जाऊं, सामने दरिया के किनारे ईरानी तीर कमाने लेकर खड़े हुए थे और सहाबा ऐसे बातें करते जा रहे थे जैसे जमीन पे चल रहे हों। जब किसी का घोड़ा थक जाता, दरिया चौड़ा था, तो पानी के अंदर से खुश्क जमीन का टुकड़ा निकलता, वो उसके ऊपर घोड़ा आराम करता और फिर तैरना शुरू कर देता। और ये सारी लिखी बातें सुना रहा हूं, हवाई नहीं सुना रहा हूं। दरिया में से जमीन का टुकड़ा खुश्क बाहर आ जाता, घोड़ा उस पर सांस लेता, अच्छा लग गए। पूरे लश्कर में 2 वाक़े हुए, एक पानी की मौज आई, एक सहाबी यूं हुए, थोड़ा जीन तो हिल गए। उनके साथ थे काका बिन अमर, उन्होंने ऐसे कोहनी मारी और उसको फिर सीधा कर दिया। तो साद बिन नबी वकास देख रहे थे, कहने लगे माएँ आजिज़ हैं, काका जैसा बच्चा पैदा करें। और एक सहाबी थे, उनका जो प्याला था ना रस्सी से बंधा हुआ, पानी की मौज से रस्सी टूट गई, प्याला उधर चला गया। दूसरे ने कहा लगता तेरी नीयत बदल गई है, तां तेरा नुकसान है। उसका कि अल्लाह दी कसम है मेरी नीयत कोई नहीं बदली, ये हो ही नहीं सकता कि मेरा प्याला ज़ाय हुआ। या अल्लाह जरा गल सुना जे, या अल्लाह अब मैं ही तेनू मिलिया, मेरा प्याला खड़ी जावे। क्या कमाल की बात, या अल्लाह मैं ही तेनू मिलिया, मेरा प्याला खड़ी जावे और मैं कुर्बान जाऊं। जब वो दरिया, अब देखो ना ये पानी ये जा रहा है, प्याला लकड़ी का है तो ये जा रहा है, लेकिन जब इन्होंने दरिया पार करके किनारे पे कदम रखा तो लकड़ी का प्याला आगे पड़ा हुआ था, उनसे पहले वहां पड़ा हुआ था। तो हज़रत साद ने हुक्म दिया कि इनको किनारे से हटाओ। तो उन्होंने दरिया से ही तीरंदाजी शुरू की। वो तो इतने डर गए, देव आमना, वो इंसान ने देव आ गए, देव आ गए, भजो भजो देव आ गए। एडे वड्डे दरिया नूं पार कीती जांदे, ना कोई मरदा पिया, ना कोई ढांदा पिया, ना कोई डुबदा पिया। ओए बलाई हैं बंदे नहीं हैं, बलाई हैं बंदे नहीं हैं, भजो भजो। सारा शहर खाली करके भाग गए। जब हज़रत साद का लश्कर दाखिल हुआ, पूरा मदाइन खाली पड़ा था और नौशेरवां का सफ़ेद महल खाली खजानों से भरा हुआ, और वो सब खजाने मेरे रब ने सहाबा के कदमों में डाल लिए। लो इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। 2 काम तुसी कर दो, एक सबर ते एक तकवा, फिर वेख्या जे मैं आमदा किवें आ। अल्लाह ने आके दिखाया, सारे खजाने इकट्ठे हुए। एक जगह एक हिरन ऐसे पाँव कर, हिरन का बुत बना हुआ था, उस हाथ उसने ऐसे किया हुआ था, अगला हाथ ऐसे। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ये जो ऐसे हाथ कर रहा है मुझे लगता है कोई इशारा है। अल्लाह ने जब देना तो जिस तरह वो इशारा कर रहा था, कहा यहाँ खुदाई करो। खुदाई की तो नीचे से 100 खजाने निकले, 100 कमरे खजानों के भरे हुए। 450 साल हुकूमत की थी आले सासान ने, 224 ईस्वी से लेकर 651 ईस्वी तक। तो ये 400 साल के खजाने उसमें थे, जो अल्लाह ने वो उस इशारे को हजरत साद समझे और हजरत उमर के सामने लाकर ढेर कर दिए। और जब आप हमारे नबी जब तशरीफ़ ले जा रहे थे और सुराका हिजरत में, और सुराका बिन मालिक ने पीछा किया 2-3 दफ़ा और फिर आखिर तौबा की, तो आपने कहा सुराका आज तो मैंने नपण दे पीछे, वो क्या दिन होगा जब तुझे ईरान के बादशाह के कंगन पहनाए जाएंगे। और ख़ुद मक्के वालों से निकल के जान बचा के जा रहे हैं और दुनिया की सुपर पावर के बादशाह के कंगन की बशारत एक बद्दू को दे रहे हैं। और जब वो ख़जाने आए तो हज़रत उमर ने फरमाया किसरा के कंगन देखो। किसरा के कंगन निकाले गए, कहा सुराका को बुलाओ, वो बीमार थे, 2 आदमियों के सहारे से आए, उनको बुलाया और कहा सुराका मुझे अबू बकर सिद्दीक बता कर गए थे कि अल्लाह के नबी ने तुझे, चूँकि उस वक्त सिद्दीक साथ थे, उमर साथ नहीं थे, कि तुझे किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। हज़रत उमर ने खुद पहनाया, का ये ले आज मेरे नबी की बात सच्ची होगी। फिर अब चूँकि सुराका का कद लंबा था, कब वो किसरा का लिबास भी लाओ, वो लिबास लाए, वो सुराका को पहनाया और कहा साडा बादशाह है। उसको मस्जिद में इधर फिर आया, इधर फिर आया। क्या ये वो ख़जाने हैं जब लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने दूसरी कौमों को मालिक कज़ालिका वअौरसनाहा कौमन आखरीन फमा बक़त अलैहिमुस समा वल अर्द वमा कानू मुनज़रीन। फ़यो तौबा करो मेरे इलाके के लोगों, तुम्हारे साथ में जितनी हमदर्दी से बात कर सकता हूँ
اور کہیں نہیں کر سکتا ہوں. میری رگیں ہیں یہاں، 500 سال سے میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں یہاں، تو لمبے پہ میرے خاندان نے کئی سو سال حکومت کی ہے، اور جتنی ہمدردی میرے دل میں تمہاری ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی. توبہ کرو. جوان سارے نوجوان بیٹھے ہو، بہت تھوڑے سفید داڑیاں والے ہیں، توبہ کرو.